عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فرماتے ہیں اور درگزر کیجیے ہم سے اور بخش دیجیے ہم کو اور رحم کیجیے ہم پر. آپ ہمارے کارساز ہیں. انت مولانا، آپ ہمارے کارساز ہیں، ہمارے سارے کام بنانے والے. سو آپ ہم کو کافروں پر غالب کر دیجیے. فانصرنا، ہماری مدد کر دیجیے. علی القوم الکافرین، کافروں پر ہمیں غالب فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہ گاروں کے لیے ایک ایسی سواری بھیجی ہے جو عجیب و غریب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ایسے گناہ گار بندوں کے لیے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت دور جا پڑے ہیں اور اس مایوسی کے قریب جا پہنچے ہیں، جس کے سبب مساجد میں جانا اور نیک عمل کرنا بھی چھوڑ دیا ہے. شیطان نے انہیں اللہ سے مایوس کر کے غفلت میں دور پھینک دیا ہے. اب وہ یہی سمجھتے ہیں کہ میری مغفرت کیسے ہوگی، لیکن وہ اگر سچی توبہ کر لیں، توبہ کی سواری میں بیٹھ جائیں، تو ایک لمحے میں ان کی دوری حضوری سے تبدیل ہو سکتی ہے اور وہ اللہ کے پیارے بن جائیں گے. اب میں آیت کریمہ کی تفسیر عرض کرتا ہوں. یہ شیطان ہے، عام لوگوں کو بھی، بے نمازیوں کو بھی یہ بات بتانی چاہیے. جو لوگ مسجد نہیں آتے وہ ایسی باتیں سنتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں نہیں بھائی ہماری مغفرت کہاں ہوگی، ہم نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، نہ ہم نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں. اور ظاہر سی بات جو نماز روزہ نہیں کرتا وہ پاکی ناپاکی کا بھی خیال نہیں کرتا، اور بہت سارے عللے تللے میں وہ مشغول ہوتے ہیں، مبتلا ہوتے ہیں، جس میں بڑے بڑے کبائر گناہ ہوتے ہیں. تو یہ سب کرنے کی وجہ سے جو ہے لوگ اپنے آپ کو مایوس سمجھتے ہیں. ایک صاحب مجھے ملے تو میں نے ان سے پوچھا پہلے آپ مسجد آتے تھے، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، نوجوانی کی بات ہے، تو اب آپ مسجد میں نظر نہیں آتے. کہ میں کیا بتاؤں تم سے، ایک تعلق ہے اس لیے بتا رہا ہوں. محلے دار تھے ہمارے کہ ایک گناہ مجھ سے اتنا بڑا ہو گیا کہ میرے کچھ کیس ہو گیا تھا ہمارے عدالت میں، تو مجھے جھوٹی قسم وہاں پہ کھانی پڑی. ہر مسلمان جانتا ہے کہ جھوٹی قسم کھانا کتنا بڑا گناہ ہے. پھر بھی بہت سے مسلمان ایسے ہیں جو عدالت میں جھوٹی قسم کھا کے اور جھوٹی گواہی دے کے پیسے لیتے ہیں اور اس کبیرہ گناہ میں اکثر مبتلا رہتے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر میں سے فرمایا 4 بڑے گناہوں میں سے جھوٹی گواہی دینا بھی ہے. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جب سے میں نے جھوٹی قسم کھائی ہے عدالت میں، اور ظاہر قسم کھاتا ہے آدمی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، میں حلفیہ یہ بیان دیتا ہوں کہ میں نے فلاں کو اس طرح دیکھا ہے یا میں نے ایسا کیا ہے یا نہیں کیا، تو ظاہر سی بات اس کے بعد کہنے لگے دل پہ ایک تالا لگ گیا ہے کہ اب میں کیا نماز پڑھوں، کیا روزہ رکھوں. یہ وہی شیطان ہے جو ایسے لوگوں کے پاس پہلے ایک جھوٹی قسم کھلائی اور اب نماز روزے سے بھی دور کر دیا. تو ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور توبہ کا دروازہ بند نہیں ہو گیا ہے گناہ کرنے سے. سچی توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ اس بڑے گناہ کو بھی معاف فرمائیں. اگر آدمی سچی توبہ کر لے تو 1000 نہیں، 1,00,000 نہیں، 1 کروڑ سے زیادہ، اس سے بھی زیادہ بڑے گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں. اور جو توبہ نہیں کرتا وہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بڑے بن جاتے ہیں. یہ دھوکہ ہے شیطان کا کہ ہم کیا توبہ کریں، اصل میں کرنا نہیں چاہتے، یہ اس کا سہارا لیتے ہیں کہ ہم کیا توبہ کریں، ہماری کیا توبہ، ہم تو ہیں ایسے ویسے. تو یہ صرف بے عملی کا سہارا لیا جاتا ہے. اگر ان کو بتایا جائے اور اگر واقعی وہ، اسی لیے ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے جو دور ہیں دین سے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے گناہ کیے تو ہماری معافی کیسے ہوگی، جب اللہ تعالیٰ 100 قتل کے مجرم کو معاف فرما سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے چچا کے قاتل کو معافی کا پیغام بھیج سکتے ہیں اور ان کو صحابی بنا سکتے ہیں، تو پھر کون ہے جو کہے میں نے بہت بڑے گناہ کیے ہیں. لہذا جتنے بھی گناہ ہیں، جو سچی توبہ کر لے آج سے وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا. ان اللہ یحب التوابین، پیچھے یہ آیت بار بار گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو صرف معاف نہیں کرتے. دنیا والے کیسے معاف کرتے ہیں، جاؤ ٹھیک ہے بھائی معاف کر دیا، جاؤ چہرہ مت دکھانا، کیونکہ اس سے نقصان ہوتا ہے نا. والدین یا کوئی بھی رشتہ دار ہے، اب کوئی نقصان ہو گیا اور وہ کہہ رہا ہے ارے بھائی جاؤ معاف کر دیا بس. اب یہ نہیں کہ اس کو بہت محبت دے گا چلو اچھا کیا تم نے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو صرف معافی مانگنے والوں کو صرف معافی نہیں کرتے بلکہ محبوب بنا لیتے. ان اللہ یحب التوابین. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے گناہوں کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. دنیا والوں کو نقصان ہوتا ہے، اس کی وہ تلافی نہیں کر پاتے، اس لیے وہ دل سے معاف نہیں کرتے. چلو لفظی طور پہ معاف کر دیا اور بعد یہ بھی نہیں کرتے، تو اس کے لیے وعید ہے حدیث شریف میں
نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان سے معافی مانگے اور وہ اس کو معاف نہ کرے تو حوض کوثر پر میرے سامنے نہ آئے. بتائیے حوض کوثر پر جو نہیں آئے گا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ لہٰذا یہ معاف نہ کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے. لیکن بہت سے لوگ معاف کرتے بھی ہیں، بس چلو بھائی جاؤ ٹھیک ہے تم نے کہا ہم نے معاف کر دیا، لیکن چہرہ اپنا ہٹاؤ یہاں سے، اپنا چہرہ مت دکھایا کرو، دیکھ کے تکلیف ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب معاف فرماتے ہیں، اور نبی علیہ السلام ہر بشر میں تاثر ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے بھی حضرت وحشی کو کہہ دیا تھا، فرما دیا تھا وحشی تم میرے سامنے آتے ہو تمہیں اللہ نے معاف کر دی. اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا غیر متاثر ہونا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی لامحدود ہے کہ اپنے نبی اپنے محبوب کے اور محبوب کے محبوب چچا حضرت حمزہ کے قاتل کو معاف کر کے صحابی میں صحابیت عطا فرما دی، اتنا بلند مقام عطا فرمایا. اور نبی علیہ السلام نے لیکن جب وہ ملے اس کے بعد تو فرمایا کہ وحشی اگر ہو سکے تو ذرا دائیں بائیں بیٹھا کرو، میرے سامنے نہ بیٹھا کرو. یہ نہیں کہ تمہارا چہرہ دیکھ کے غصہ آتا، مجھے اپنے نبی مجھے اپنے چچا کا خون یاد آ جاتا ہے تمہیں دیکھنے، لہٰذا میرے سامنے نہ بیٹھا کرو. پتہ چلا نبی بھی تعثر سے پاک نہیں ہوتے، انبیاء بھی. اللہ تعثر سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے تعثر سے پاک ہے. یہ دنیا میں کیسے بھی حالات آتے ہیں اللہ تعالیٰ تعثر سے پاک ہیں. یہ نہیں کہ رحمت اور شفقت نہیں ہے لیکن تعثر سے پاک ہیں، لہذا نبی میں بھی تعثر ہوتا ہے. تو آپ نے تو فرما دیا، اور یہی کرتے تھے حضرت وحشی، دائیں بائیں رہتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے اتنا بڑا کام بھی لیا، جب نبی علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جب مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے جہاد کیا، مسیلمہ کذاب جھوٹا نبی تھا، اس نے دعویٰ کیا جھوٹے نبوت کا، تو اور اس نے بہت بڑی فورس اپنی بنا لی تھی، لہذا بہت سارے صحابہ اس میں شہید ہوئے، اور اس میں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے. گئے اور جا کے حضرت وحشی نے اس کو قتل کیا مسیلمہ کذاب کو. پھر کہا کرتے تھے کہ میں قتلت فی الجاہلیہ افضل الناس، میں نے عہد جہالت میں بہترین آدمی کو قتل کیا تھا، اور اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بدترین آدمی کو قتل کرا کے تل کا بھی تل کا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے ادا کروا دیا مجھے. یہ پتہ چلا ہے کہ جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کوئی ایسا کام کروا دیتے ہیں، لوگ اس کو اچھے نام سے یاد کرتے ہیں. اب فضیل ابن عیاض کو رضی اللہ رحم اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے، بزرگوں میں ان کا نام آتا ہے. جب ان کے ڈاکہ ڈالنے کو لوگ بھول گئے کیونکہ ڈاکہ پہلے ڈالتے، توبہ کر لی سب جانتے ہیں، توبہ کرنے سے سب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، پھر اتنے بڑے ولی اللہ بنے. تو فضیل ابن عیاض کو اولیاء اللہ میں شامل کیا جاتا ہے، ڈاکوؤں میں نہیں. تو اللہ تعالیٰ بستر القبیح، اس میں آگے آئے گا تشریحات میں یہ عفو عنا کی تفسیر کیا ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھپا دیتے ہیں، وَإِظْهَارِ الْجَمِيلِ، اور نیکیوں کو اجاگر کر دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ستاری کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی ستار ہیں، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں بھی ستاری کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. فرمایا ایک روایت ہے کہ جو مسلمان کی ستاری کرتا ہے دنیا میں، یعنی اس کے گناہ کو چھپاتا ہے، پتہ ہے کسی کو بتاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستاری فرمائیں. معلوم ہے لیکن بتاتا نہیں ہے کہ کیا فائدہ کسی کا عیب بتا کے، اس نے چھپایا اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کو چھپائیں گے، پردہ پوشی فرمائیں گے. لہذا یہ سب اللہ تعالیٰ کی ستاری ہے. غفاری یہ ہے کہ معاف کر دیتے ہیں، ستاری یہ ہے کہ چھپا بھی دیتے ہیں اور اس کے حالات ایسے کر دیتے ہیں. اب جنید جمشید کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی، اب اس کو لوگ گویہ نہیں کہتے، اب وہ دارالعلوم کراچی کے قبرستان میں مفتی محمد شفیع صاحب اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی اور مفتی رفیع عثمانی صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ لیٹا ہوا ہے. اب بتائیے سچی توبہ کہاں تک لے جاتی ہے آدمی، جس کو کہاں ہونا چاہیے تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے کہاں سے. اگر اللہ تعالیٰ جب قبول فرماتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے. تو سچی توبہ جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے کوئی ایسا کام بھی لے لیتے ہیں کہ لوگ اس کے
گناہوں کو بھلا دیتے ہیں. ایک ٹھیک ہے یاد تو رہتا ہے کہ ایسا تھا ویسا تھا جیسا بھی تھا، لیکن ظاہر سی بات ہے جیسا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پچھلے کو معاف کر دیا، آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو نیک نامی عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے. اس بات کو یہ بتا رہا ہوں آگے پہنچانا چاہیے. بہت سے لوگ جو بے نمازی ہوتے ہیں اور دین سے بالکل دور ہوتے ہیں، وہ یہی اسی بیچارے مایوسی میں ہیں کہ نہیں اللہ کہاں معاف کرے گا ہمارے تو گناہ. ان کو بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جو سچی توبہ ہم کے سارے گناہ معاف کر دیں گے، سارے جمیعہ یغفر الذنوب جمیعہ. اللہ تعالیٰ ذنوب خود جمع ہے، ذنب ایک گناہ، ذنوب سارے گناہ. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعہ 24ویں پارے میں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اور تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر. جمیعہ جو ہے تاکید ہے، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو اور تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ نہیں فلاں کو نہیں کرے گا فلاں. ہاں حقوق العباد کو ادا کرنا پڑے گا، اس میں بھی جہاں تک ہو سکے وہ کرے گا. اگر وہ اسی حالت پہ اچھی نیت دیتا ہوا، اچھی نیت کے ساتھ کہ میں جلدی ادا کر دوں جو میں نے پیسہ دبایا تھا جب پتہ نہیں تھا اب پتہ چل گیا، اسی حالت میں بھی اگر وہ چلا گیا تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ قیامت کے دن اس دوسرے کو جو مقروض ہے یا جس کا پیسہ دبایا ہے اس کو اتنا دیا جائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں دے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو خوش کر دے گا، وہ اس مسلمان کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.